مہینے میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے، اور یہ رمضان اور قرآن یہ لازم و ملزوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے تو تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ چاروں مشہور صحیفے جن میں تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم چاروں ہی یہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوئے ہیں، اور دو کتابیں ہیں رمضان میں جن کے پڑھنے کا زیادہ حکم دیا گیا ہے۔ تورات کے بارے میں کہا گیا تھا کہ 7 سال میں 1 مرتبہ اس کو پڑھا کریں، اور قرآن کریم کے بارے میں یہ کہا گیا کہ سال میں 2 مرتبہ اس کو پڑھا جانا چاہیے۔ یہ واحد کتاب ہے قرآن کریم جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لیا اور یہ فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام قدرت ہے کہ جب سے قرآن نازل ہوا اس وقت سے آج تک اللہ تعالیٰ نے اس کے الفاظ اور اس کے زبر زیر اور اس کے پڑھنے کے طریقوں کی حفاظت خود فرمائی۔ قرآن کریم ہمارے پاس 2 طریقوں سے پہنچا ہے۔ ایک طریقہ تو وہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کتابت کی صورت میں ہمارے پاس آیا ہے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوتا آپ اس کو لکھوا دیتے۔ 40 کے قریب صحابہ کرام تھے جن کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے، یہ وحی لکھا کرتے ہیں، جن کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا پتہ ہوتا تھا، اور اس وقت جب بھی قرآن نازل ہوتا ان میں سے کسی نہ کسی کو بلاتے، یا زیادہ ہوتے تو ان کو بلا لیتے اور ان کو باقاعدہ املا کروا دیتے، لکھوا دیتے، اور صحابی اس کو لکھ لیتے تھے۔ یہ قرآن کریم لکھنے کی صورت میں بھی ہمارے تک پہنچا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو جو سب سے کامل اور مکمل صحیفہ تھا اس کو صحیفہ حفصہ کہا جاتا ہے، مصحف حفصہ یا صحیفہ حفصہ۔ یہ حضرت حفصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں اور امہات المومنین میں سے ہیں، اور ان کے پاس یہ محفوظ ہوتا تھا، اور یہ سب سے کامل مکمل صحیفہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جاتے وقت وہ مکمل کتابی صورت میں موجود تھا، اور بعد میں اسی کو بنیاد بنا کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کئی کاپیاں تیار کروائیں، اور دنیا کے مختلف جو ممالک تھے یا اس زمانے میں جو مختلف صوبے تھے یا ریاستیں تھیں ان کے گورنروں کے پاس بھیج دیا۔ تو یہ کتابی صورت میں اس کی تاریخ ہے، لیکن قرآن کریم کی تاریخ یاد کرنے کے لحاظ سے یہ زیادہ مضبوط ہے۔ جہاں یہ لکھوایا جاتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ
جتنا قرآن نازل ہوتا اسے زبانی یاد کرتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زبانی یاد کرتے تھے اور اسی ترتیب سے یاد کرتے تھے جس ترتیب سے آج ہم اس کو پڑھتے ہیں. یہ جو ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں یا جو لکھا ہوا ہمارے پاس ہے اس کو ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے. یہ اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب ہے. بعض اوقات لوگوں کو یہ پریشانی لگتی ہے کہ جو نازل ہونے میں تو ترتیب اور تھی، یہ لکھنے میں ترتیب دوسری لگا دی گئی ہے. اس لیے بعض اوقات ہم نے جو تھوڑا بہت دین سے وابستگی رکھتے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نازل تو اور طریقے سے ہوا تھا، یہ لکھا اور طریقے سے گیا ہے، ایسا کیوں کیا گیا؟ تو یاد رکھیں نازل ہونے کے وقت ہی اللہ تعالی کی طرف سے جبرائیل کے ذریعے حضور علیہ السلام کو یہ بتا دی جاتا تھا کہ یہ سورت، یہ آیت کہاں پہ لکھی جانی ہے، کس کے بعد لکھی جانی ہے، اور پھر اس کو اسی ترتیب سے پڑھایا جاتا تھا. حضور علیہ السلام کی زندگی میں صحابہ کرام نے یا جس نے بھی تلاوت کی یا زبانی یاد کیا یا قرآن کریم پڑھا یا سنا یا سنایا، یاد کیا، یاد کروایا، وہ اسی ترتیب سے تھا جو آج میرے اور آپ کے پاس یہ کتابی صورت میں موجود ہے. نزول کے لحاظ سے آگے پیچھے ہوئی آیتیں اس لیے کہ نازل کرتے وقت اللہ تعالی کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کسی جگہ کسی موقع پر کسی حکم کی ضرورت ہوتی لوگ پوچھتے، اس وقت وہ آیت نازل ہو جاتی تھی. لیکن اس کی ترتیب کیا ہوتی تھی یہ اس وقت ساتھ بتا بھی دی جاتی تھی کہ فلاں صورت یا فلاں جملے یا فلاں آیت کے بعد اس کو لکھا جائے. اور حضور علیہ السلام سن کر تسلی بھی کر لیا کرتے تھے، پھر خود بھی یاد ہوتا تھا. آپ علیہ السلام نماز پڑھانے میں قرآن کریم کو پڑھنے کی جو ترتیب تھی وہ یہی ترتیب تھی. اس لیے آج جدید جو ریسرچ کے میتھڈ ہیں اس میں یاد کرنا یہ کسی معنوں میں آتا ہی نہیں. آپ کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں، کسی بھی تحقیقاتی ادارے میں چلے جائیں تو وہاں یاد کرنا یہ کسی کھاتے میں نہیں. وہ یہی دیکھیں گے یہ نسخہ ہے، یہ 2 نسخے آ گئے، یہ 3 آ گئے، یہ مینیو سکرپٹ دیکھیں گے، ہاتھ سے لکھے ہوئے صحیفے دیکھیں گے، کہیں گے جی یہ وہ ہے تو یہ وہ ہے تو یہ وہ ہے. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کے لکھے جانے میں اتنا معاملہ اہم نہیں جتنا یاد کرنے میں. یہ جب سے قرآن نازل ہوا قیامت تک یہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے سینوں میں اس کو محفوظ کر رہے ہیں. اور ابھی چند دن کے بعد جب رمضان آئے گا آپ خود دیکھ لیں گے کہ مسجدوں میں، مدرسوں میں اور گھروں میں لوگ زبانی الف لام میم سے لے کر والناس تک اسی قرآن کو پڑھ رہے تھے. اور رمضان کے ساتھ اس کی مناسبت اس لیے زیادہ ہے کہ عام دنوں میں جب آپ ایک لفظ پڑھتے ہو تو حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ 10 نیکیاں دیتے ہیں ایک لفظ کے بدلے. لیکن جب رمضان شروع ہو جاتا ہے تو پھر 700 نیکیاں. اور قرآن کریم میں فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی زیادہ اجر جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں. تو اس لیے قرآن کریم اور رمضان یہ بڑے خاص جڑے ہوئے ہیں. قرآن کریم کو رمضان میں اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کے لیے آسان فرمایا، سمجھنے کے لیے آسان بنایا. عام دنوں میں بھی پڑھنا چاہیے قرآن کریم. اس لیے بعض فقہا نے لکھا ہے کہ 11 مہینے میں ایک قرآن کریم پڑھنا چاہیے اور رمضان المبارک کے مہینے میں ایک پڑھنا چاہیے. اس لیے کہ 2 قرآن پڑھنا ہر مسلمان کا یہ ایک سال میں یہ حق ہے.
یہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ سال میں 2 مرتبہ قرآن کریم پڑھے. اگر پڑھ نہیں سکتا تو سنے، کسی سے بھی سن سکتا ہے. آج کل موبائل میں آ گئے ہیں، قرآن کریم سن لیجیے آپ، تو سننا بھی آسان ہے. لیکن زیادہ اجر اور برکت ہے آپ براہ راست کسی انسان سے سنیں. مشینی طور پر آپ دنیا کے ہر کام کیجئے، لیکن دین کو مشین سے نہ جوڑیے، اس لیے کہ دین وہ چیز ہے جس پر اللہ نے آپ کو اجر دینا ہے، اور جتنی اس میں مشقت زیادہ ہوگی اجر زیادہ ہوگا، جتنی مشقت کم ہوگی اجر کم ہوتا جائے گا. اور یہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ اذانوں کو، نمازوں کو ہم ڈیجیٹلائز کر دیں، اور بعض جگہوں پہ ہو بھی گئی. اسپیکروں کے سسٹم ایسے بنا دیے ہیں، جیسے ہی اذان ٹائم ہوتا ہے خود بخود اذان ہو جاتی ہے. اور اذان ہونے کے بعد جو امام صاحب ہیں انہوں نے بھی ڈیجیٹل سسٹم بنایا ہوا ہے، خود ہی نماز کھڑی ہوتی ہے اور خود ہی امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، اور خود ہی نماز ہو بھی جاتی ہے، اور سننے والوں کو باہر پتہ چلتا ہے نماز ہے، اور جو مسجدیں وہ تالے لگے ہوتے ہیں، وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے آج قرآن کریم کو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی زندگی سے نکال کر اس کو بھی ڈیجیٹلائز کر دیا جائے. وہ ایسا قرآن ایک آ گیا ہے جس کو مصحف ناطق کہا جاتا ہے. وہ جناب آپ جہاں پہ رکھیں گے تو وہ قلم بولنا شروع کر دیتا ہے، یہ فلاں آیت ہے، وہ آیت پڑھنا شروع کر دے. وہ بھی ٹھیک ہے، یاد کرنے سمجھنے کے لیے اچھی کوشش ہے، لیکن اگر آپ اجر اور ثواب لینا چاہیں تو ضروری ہے کسی بندے سے سنیں. اللہ تبارک و تعالی نے بندہ یعنی نبی پہلے بھیجا ہے، کتاب بعد میں دی. موسیٰ علیہ السلام پہلے آئے، تورات بعد میں آئی. داؤد علیہ السلام پہلے تھے، زبور ان کو بعد میں دی گئی. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر پہلے آئے اور انجیل ان کو بعد میں دی گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر پہلے آئے اور کتاب جو دی گئی وہ 23 سال میں مکمل ہوئی. اس لیے کتاب کی اہمیت سے زیادہ اس شخص کی اہمیت ہے جس نے وہ دین سے آپ کو متعارف کروایا ہے. اور آج ہم بعض اوقات ہماری زندگی میں ایسے مسئلے آتے ہیں، کسی حافظ صاحب سے، کسی قاری صاحب سے، کسی مولوی صاحب سے ہماری کوئی منہ ماری ہو جاتی ہے، تو معاملے ایسے بے اعتباری والے بن جاتے ہیں. اس کا نقصان ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنی زندگی سے اس چیز کو مائنس کر دیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ حافظ جی کو تو گھر آنے نہیں دیتے، اس کا طریقہ کیا جی آن لائن پڑھا لیتے ہیں. آج کل قرآن آن لائن پڑھا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ قرآن کسی شخص سے پڑھنے کی برکت ہے، آن لائن پڑھنے کی برکت نہیں ہے. اللہ نے یہ آسان تھا اللہ تعالیٰ کے لیے کہ حضور علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ہی بار ایک کتاب رکھ دیتے، اور کتاب بھی ایسی ہوتی کہ جہاں انگلی رکھیں وہ قرآن بولنا شروع کر دیں. اللہ کے لیے آسان تھا. جس اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے اندر عقل رکھی ہے، اور اتنی قیمتی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارا مقام اور مرتبہ بنا ہے، عقل کے ساتھ ایک چھوٹی سی چپ قرآن کی بھی لگائی جا سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی چپ لگانے کے بجائے ان الفاظ کی چپ بھی نہیں لگائی. ان الفاظ کے لیے بھی آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. اور یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم پڑھنے کے لیے صرف آپ کو یا اجمی لوگوں کو محنت کرنی پڑتی ہے. یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے، عربی لوگوں کو بھی اس کے پڑھنے میں اتنی ہی محنت کرنی پڑتی ہے جتنی آپ کو کرنی پڑتی ہے. ایک چین میں رہنے والا چینی، پاکستان میں رہنے والا پاکستانی، امریکہ میں رہنے والا امریکی، روس میں رہنے والا روسی، یا تھائی لینڈ میں رہنے والا تھائی، ان سب کو قرآن کریم کے پڑھنے میں اتنی ہی محنت کرنی پڑتی ہے جتنی مکہ میں رہنے والے کسی مکی یا قاہرہ میں رہنے والے مصری کو کرنی پڑتی ہے. آپ یہ مت سمجھیے کہ ان کو قرآن خود ہی آ جاتا ہے اور آپ کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. یہ اللہ نے ایسی کتاب نازل کی ہے، آج دنیا کی کوئی قوم یا کوئی فرد ایسا نہیں ہے
جو کہے کہ میں جماندرو قرآن کریم پڑھ سکتا ہوں، مجھے کسی سے قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ پھر یہ قرآن کریم کے الف سے لے کر یا تک جتنے حروف تہجی ہیں ان کی ادائیگی کا ایک اسپیسیفک طریقہ ہے، اور وہی طریقہ قابل قبول ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ طریقہ تو مصر کے لوگ صحیح کرتے ہیں، یا یہ بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ مکہ کے لوگ بڑے صحیح پڑھ لیتے ہیں، بعض اوقات سمجھتے ہیں یمن کے لوگ صحیح پڑھ لیتے ہوں گے۔ یاد رکھیں ان حروف کو، ان کلمات و آیات کو پڑھنے کے لیے جو محنت کرے گا یہ اسی سے قابو میں آئے گا۔ اسی لیے وہ کسی نے کہا کہ جو بڑھ کر تھام لے یہ مینا اسی کا ہے۔ یہ قرآن کریم جو پڑھے گا یہ وہی پڑھ سکے گا۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھتے ہوں گے کبھی کبھی قرآن کریم پڑھنے کے جو بین الاقوامی مقابلے ہوتے ہیں، قطر بھی کبھی کرواتا ہے اور بھی ملک کرواتے ہیں، تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے۔ آج سے 2 سال پہلے افغانستان کا بچہ پوری دنیا میں سب سے آگے آیا۔ اب بتائیے افغانستان کے پشتون لوگ ہیں، اب وہ پوری دنیا میں، اور دنیا سے مراد یہ نہیں کہ صرف کوئی مطلب اجمی لوگ تھے، پوری دنیا کے عرب و عجم سب لوگ اس میں شامل ہوئے۔ کچھ سال پہلے امریکہ کا ایک بچہ پوری دنیا میں اول آ گیا۔ اب مجھے بتائیے امریکہ کے لوگوں کو کیا پتا۔ اسی طرح میرا خیال یہ پچھلے سال یا اس سال پاکستان کو کوئی بچہ ہے وہ سب سے پوری دنیا میں آگے چلا گیا۔ تو اس لیے یہ قرآن کریم یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ پڑھیں گے تو یہ آئے گا، اور جو پڑھے گا یہ اسے آئے گا۔ بعض اوقات ہم نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، وہ جی جامعہ ازہر میں یوں ہو گیا اور فلاں جگہ یوں ہو گیا۔ یہ تب ہوتا ہے جب آپ کو اپنے انسٹیٹیوشن پر اعتماد نہ رہے۔ اور یہ حقیقت بات یہ ہے اس وقت دین سب سے زیادہ اگر محفوظ ترین اگر ہے تو وہ آپ کے اپنے خطہ ہندوستان و پاکستان میں دین محفوظ ہے۔ اور قرآن کریم پڑھنے کا جو محفوظ اور سالم ترین طریقہ وہ انہی خطوں میں ہے۔ آج جو مکہ کے جتنے بڑے بڑے وہ ہیں مشائخ، ان کے اساتذہ وہ آپ کے یہاں سے گئے ہوئے ہیں، یہاں سے ہجرت کر کے گئے اور وہاں پڑھانا شروع کیا۔ تو اس لیے یہ قرآن یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور رمضان یہ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ بھئی یہ قرآن بھی پڑھنا ہے آپ نے۔ اور کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اگر آپ کے کولیگ میں، آپ کے ساتھیوں میں کوئی اچھا قرآن پڑھ سکتا ہے اس سے پڑھیے، اور اگر کوئی کسی مسجد میں ایسا سسٹم بن جائے تو وہاں پڑھ لیجیے۔ کوشش کیجئے کہ کسی اچھی جگہ پر تراویح پڑھ لی جائیں جہاں کوئی اچھا پڑھنے والا ہو۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ اچھا پڑھنے والے وہ تو عام ہیں، مساجد میں بڑا اچھا پڑھنے والے موجود ہیں۔ تو اچھی جگہ جہاں تلاوت اچھی ہو وہ پڑھیے، کیونکہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کے بدلے میں 700 نیکیاں دینی ہیں تو آپ کا اتنا تو حق بنتا ہے کہ 700 نیکیاں لینے والا کام بھی تو کرنا ہے۔ اب کام آپ کا ہو کہ یار جلدی کہیں سے جان چھٹے، بس ٹھیک ہے تو وہاں چلے جاتے ہیں، کام یہ ہے، اور اجر آپ نے زیادہ لینا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر رمضان میں یہ صدقہ یا زکوٰۃ یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کئی 100 گنا اجر اس کا بڑھا دیتے ہیں، کئی 100 گنا اجر زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ 700 تو رمضان میں منیمم ہے، اور جو اوپر ہے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور یضاعف کا لفظ اس کا مطلب ہوتا ہے ملٹی پلائی کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ملٹی پلائی کر دیتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کیجئے کہ اس میں اللہ کے راستے میں خرچ بھی ضرور کیجئے، اور خرچ کرنے میں بعض اوقات ہم تلاش کرتے پھرتے، دینے 10 روپے ہوتے ہیں اور تلاش کرنے کے لیے 20 روپے لگا دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ بھی بڑی محرومی والی بات ہے۔ اب دیکھیے اپنے قرب و جوار میں کوئی آپ کا مستحق ہے اس کو دے دیجئے، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ہوگا، آپ کے ہمسائیگی میں قرب و جوار میں کوئی ہوگا، آپ اس کو دیجئے۔ لیکن جہاں آپ نے اور لوگوں کو دینا ہے، یہ آج کل جو ایک نیا ٹرینڈ اور فیشن بن گیا ہے، یہ فلاحی ادارے مختلف ہیں، ہسپتال ہیں، دوسرے تیسرے، یہ بھی زکاتیں اکٹھی کرتے ہیں، لیکن مجھے نہیں یاد کہ اب تک کسی مفتی نے شرح صدر کے ساتھ یہ بتایا ہو کہ یہ ٹھیک کرتے ہیں۔ میں بھی بحیثیت مفتی یہ آپ کو نہیں ریکمینڈ کروں گا کہ کسی ایسے ادارے کو آپ دیجئے
جن کا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کرتے کیا ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کا مستحق ادارہ نہیں ہے، افراد ہیں۔ یہ یاد رکھ لیجئے مسئلہ، زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، جو اللہ کا حق ہے اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ اس کی طرف سے اس کے کسی بندے کو دے دیجیے۔ یہاں کوئی انسٹیٹیوشن، کوئی ادارہ وہ نہیں حقدار بنتا، افراد حقدار بنتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنے قرب و جوار میں دیکھ لیجیے، اور جہاں آپ نے بہت سارے لوگوں کو دینا کرنا ہوگا تو دینی تعلیمیں بھی وہ آپ کے انہی صدقات کی بنیاد پر چلتے ہیں۔ مختلف ادارے ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، وہ یقیناً وہ آپ کے زکوٰۃوں کے سر پہ چلتے ہیں، ادھر بھی دھیان کر لیا کیجیے۔ اور جہاں آپ نے اور بہت کچھ کرنا ہے تو یہ ہمارے غزہ کے، فلسطین کے مسلمان بھائی ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ ایسے مظلوم ہیں کہ ان کے لیے رو کے تو اب آنکھیں بھی خشک ہو گئی ہیں۔ حقیقت ہے ہم کوئی مسلمان کچھ کر نہیں پا رہا ان کو۔ ہماری حکومتیں، 57 ممالک کی حکومتیں منافقت کا لبادہ اوڑے بیٹھی ہیں، اور ہماری سیاسی پارٹیاں اپنے مفاد میں